بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میں اکثر ساتھیوں کہتا ہوں نا، اللہ رب العزت کا احسان عظیم، ہم سارے خوش قسمت لوگ ہیں۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کچھ بچے وہ آئے ابھی میرے پاس، تو وہ کیک بھی لے کے آئے، تو میں تو ذرا کمزور آدمی، اتنا مجھے نہیں پتا، لیکن بتایا گیا کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ تو اب روایات کا تو مجھے صحیح علم نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں ان سب کی محبت پر انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات زیادہ قیمتی بات ہے۔ یہ یقیناً اس بادشاہ کا یہ ولادت منا رہے ہیں، سیدنا ابو طالب علیہ السلام، جو اولین صحابی ہیں، جن کی جتنی تعریف کی جائے یقیناً وہ کم ہے کہ قربان جاؤں انہوں نے میرے اور آپ کے پورے جہاں کے تمام جہانوں کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ایک اہم فریضہ انجام دی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش کے وہ صاحبزادے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی ساری ذمہ داری آپ پر تھی، اور قربان جاؤں آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس فریضے کو انجام دیا۔ آپ کی حفاظت بھی کی، کفار آئے تو ان کا مقابلہ بھی کیا، کہیں بھی کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی، ہر طرح سے میرے آقا کریم علیہ السلام کا خیال رکھا۔ یہاں تک کہ پیچھے مجھے پتہ چلا، ایک میں نے وہ واقعہ سنا، میرے بہت خوشی ہوئی کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، وہ سارا آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلے بیانوں میں بیان بھی کر چکا ہوں، کوئی صفا کی پہاڑی پہ جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف سب کو بتایا اللہ رب العزت کے بارے میں، تو جو قریش کے با اثر افراد تھے ان میں زیادہ جو سردار وہ بڑے بڑے لوگ وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ تو قربان جاؤں سیدنا ابو طالب علیہ السلام پر پہلے بھی وہ آپ کا خیال رکھتے تھے یقیناً، اور اس کے بعد آپ نے اور زیادہ حفاظت کرنی شروع کر دی، اور زیادہ آپ کو فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد، میرے بھتیجے، میرے بیٹے محمد ان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو قربان جاؤں سیدنا ابو طالب علیہ السلام پر جب بھی نبی کریم علیہ السلام کہیں لیٹ ہو جاتے تو آپ کو فکر لاحق ہو جاتی، پر پتہ نہیں کہ کفار کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو ایک دن اس طرح ہوا کہ آپ کچھ دیر زیادہ وہ ٹائم لگ گیا، تو اس وقت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے پتہ بھی کروایا، کہیں سے پتہ نہیں چلا جب نبی کریم علیہ السلام کا، تو پھر آپ نے جو آپ کے جاننے والے یعنی کہ جو آپ کی بات ماننے والے لوگ ان سب کو اکٹھا کیا، ان کو چادریں کروائیں، اور کیا کہا کہ سارے اپنی تلواریں ننگی رکھیں گے، میان سے نکال کے ننگی تلواریں رکھیں گے۔ آج اگر انہوں نے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگر نقصان پہنچایا تو آج ان میں سے، ان سرداروں میں سے، ان بڑے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی بچ کے نہیں جائے گا، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اگر انہوں نے میرے بیٹے محمد ان کو نقصان پہنچایا۔ تو قربان جاؤں یہ شان ہے ان کی۔ اب کیا ہوا ساتھیوں کہ اب وہ سب کو چادریں بھی کروا دی، ایک سائڈ پہ سارے کھڑے ہیں، تو اس میں اب سارے جو بڑے بڑے بااثر لوگ ہیں ان کو بھی بلوا لیا انہوں نے۔ اصل تو یہ تھا کہ اگر انہوں نے نقصان پہنچایا تو میں نہیں چھوڑوں گا، سب کو پہلے بتا بھی دیا، ان کو کہہ دیا اگر انہوں نے نقصان پہنچایا تو یقیناً ہم بدلا لیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ جب سارے اکٹھے ہو گئے، سارے معاملے اتنے میں ایک پیچھے سے آئے تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ بھائی نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لے آئے ہیں۔ انہوں نے سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لے آئے ہیں۔ تو پھر بھی قربان جاؤں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی عظمت پر، آپ کے لاڈ پر، آپ کے پیار پر آپ نے کیا حکم فرمایا؟ ان سارے وہ جو بندے تھے جن کی تلواریں نگی وہ کروائی ہوئی انہوں نے، ان سب کو کہا کہ چادریں اتارو، ان کی تلواریں دکھاؤ، ان سب کو اوپر کر کے دکھاؤ۔ سب نے تلواریں دکھائیں اور کہا کہ یہ بات میری سن لو، اگر آج میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا بھتیجا، میرا بیٹا اگر یہ نہ آتے، تم میں سے اگر کسی نے ان کو تکلیف پہنچائی ہوتی تو یقین جانو تم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ جاتا، وہ سب کو مار دیتا۔ تو قربان جاؤں یہ وفا ہے، یہ وفا ہے، یہ محبت ہے جو انہوں نے حق ادا کر دیا محبت کا۔
تو میں کہتا ہوں نا ہم سارے خوش قسمت لوگ ہیں. ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم اس ہستی سے محبت رکھتے ہیں. ان کی کیا بات ہے. ایک پیغام پیچھے سوشل میڈیا پہ وہ بڑی وہ باتیں وہ چل رہی ہیں, تو ابھی مجھ سے سوال بھی کیا گیا کہ آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں. ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, اب میرے جیسا ناچیز اس میں کیا بات کرے گا کہ ماں جی سیدہ کا نام بھی ہم وضو کے بغیر نہیں لیتے. ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی یہ شان ہے کہ ہمارا جب وضو نہ ہو تو ہم نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے. ماں جی سیدہ کی شان بڑی ہے. اب صرف اتنا آپ ذہن میں رکھ لیں کہ صرف اتنی ایک دو باتیں ہی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو پیارے آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے, ایک تو کھڑے ہو جاتے, نبیوں کا سردار امام الانبیاء, آپ اپنی بیٹی یعنی کہ اتنی محبت ہماری ہم سب کی ماں جی سیدہ فاطمہ, ٹھیک ہے, ان سے اتنی محبت کہ نبی کریم علیہ السلام خود کھڑے ہو جاتے, ٹھیک ہے, خود کھڑے ہو کے استقبال کرتے اپنی بیٹی کا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. پھر کیا فرماتے میرے آقا جی, اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یہ باتیں سوچنے کی ہے نا. تمام صحابہ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اور قربان جو ہوں ماں جی سیدہ فاطمہ ان پہ قربان جائے. آقا جی کیا فرما رہے ہیں اپنی بیٹی کے بارے میں, اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. اب ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو میرے آقا جی کی جو فرمان ہے نا, اگر ہم بیان شروع کر دیں, بات کرنی شروع کر دیں تو کئی دن لگ جائیں گے, ٹھیک ہے. جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے نا, ہم سب کی ماں, ہم ساری امت کی ماں امی جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے فضائل ہم بیان بھی نہ کر سکے, اتنے زیادہ فضائل ہیں. تو ساتھیوں بس یہی پیغام ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے تو وہ یقیناً آگے بھگت لے گا, بھگتنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب یقیناً آپ سمجھتے ہیں سارے, آپ سب کو پتہ ہے اس ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے, جو اہل بیت ہے نا وہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. ہماری جانیں ان کے لیے قربان. جو ان سے بغض رکھنے والا ہے وہ نہایت, اس کو جتنے بھی سخت الفاظ استعمال کیے جائیں وہ کم ہے. ہم اپنا منہ گندا نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے. تو بس اتنا کہیں گے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے, ایسے لوگوں کے نزدیک نہ جایا جائے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں, کہ اہل بیت جو ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے. ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہزادے امام حسن علیہ السلام, شہزادے امام حسین علیہ السلام, یہ تو ہو گئے اہل بیت. یہ تو, اور جتنی میرے آقا جی کی اولاد ہے, جتنے بھی اس خاندان سے جڑے ہوئے ہیں, وہ سارے قابل احترام ہیں. ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے. جتنے بھی سادات ہیں سب کا ادب کیا جائے, سب کا احترام کیا جائے. اور ایک اور بات قطب شاہی امان, ان کے حوالے سے میں بتا دوں, یہ بھی سارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد. فرق بھی آپ کو بتا رہا ہوں, فرق کیا ہے سادات میں اور قطب شاہی امان, ٹھیک ہے. فرق یہ ہے, نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری اولاد, میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی, ٹھیک ہے. اب ہماری امی جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ساری امت کی ماں, ان سے دو شہزادے ہیں, امام حسن امام حسین علیہ السلام. ان سے جتنی اولاد چلی ہے نا, میں خود قطب شاہی امان ہوں, وہ ہم سے افضل ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے, وہ ہم سے افضل ہے. سادات ہم بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن سادات ہم سے افضل ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال رکھا جائے. کہیں بھی کوئی سید زادہ ہو تو یقیناً اس سید زادے کو دیکھنے سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ یہ اولاد کس کی ہے, یہ جا کہاں رہا ہے, نسب کہاں جا رہا ہے. تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا. تو باقی مجھے خوشی ہوئی سیدنا ابو طالب علیہ السلام, میں قربان جاؤں, ہمارا سب کچھ ان پہ قربان. انہوں نے حق ادا کیا ہے, اللہ کرے ہم ان سے سچی محبت کر سکیں. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت عطا کرے. اہل بیت سے وفا کرنے کی توفیق دے, محبت کرنے کی توفیق دے. اور بالخصوص سیدنا ابو طالب علیہ السلام, ان سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا کرے. اور اس سارے معاملات سے جو میں نے تھوڑا سا شارٹ سا بولا, اس شارٹ سے کو زیادہ سمجھیں اور اپنی زندگی ان معاملات میں ڈھالیں کہ کبھی بھی کوئی بے ادبی جو ہے نا اہل بیت کی شان میں کبھی کوئی ذرا سی بھی کوئی بات نہ نکلے جس سے معاملات خراب ہوں. تو اس سے بچا جائے.
اہل بیت سے محبت کی جائے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی جائے. میں تو یہی کہتا ہوں جہاں میرے آقا جی کی اولاد نظر آئے وہاں سے ان سے محبت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا کرے.